الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نفعه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مقدود، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الأمين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. صلوات. إقامة الصلوات. اس سے بلند صلوات. تھوڑا بہت آگے آ سکتے ہیں، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے. اور بلند صلوات. اور بھی بلند صلوات. ایک اور صلوات. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 5. اللہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی امت کو فرعون کے شر سے بچایا اور اسے نجات دلوائی، بلکہ لفظ بہتر کروں جب اسے نجات دلائی، تو اس دن کو اللہ نے یوم اللہ قرار دیا ہے. امت موسیٰ افضل ہے یا امت مصطفیٰ؟ امت مصطفیٰ افضل ہے امت موسیٰ علیہ السلام سے. یعنی حضرت موسیٰ کی امت سے سرکار دو جہاں کی یہ آخری امت افضل ہے. تو اگر حضرت موسیٰ اپنی امت کو نجات دلائیں تو وہ یوم اللہ ہو جائے، اور اگر امت مصطفیٰ کو حسین نجات دلائیں دوبارہ کر لگا.
مصطفیٰ کو نجات دلوانا دینا وہ امام حسین کا ہونا ہے۔ لہذا یوم اللہ وذکرہم بایام اللہ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ اپنے حبیب سے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ قرآن ہے یہ تو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے جو نبی پہ نازل ہوا ہے کہ جب لقد ارسلنا موسیٰ، اور بتحقیق موسیٰ کو مبعوث کیا بآیاتنا، ہم نے اپنی آیات کے ذریعے سے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ وہ اپنی قوم کو اے موسیٰ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اپنی قوم کی طرف اللہ کے ایام کو دہراؤ۔ اللہ کے ایام، میرا دن، آپ کا دن، پیدا ہونے والے کا دن، دنیا میں رہنے والے کا دن، سورج جس پر اثر کرے اس کا دن، سورج کے مطابق جو زندگی گزارے اس کا دن، تو سمجھ میں آتا ہے۔ مگر اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ جی اللہ خالق ایام ہے، اللہ محکوم ایام نہیں ہے۔ جی دن کیسے بنتا ہے میرے بچوں، میں آپ سے کیسے بات کروں؟ دن کیسے بنتا ہے؟ جی دن سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا نتیجہ ہے، اور جب وہ دن مکمل ہو جاتا ہے تو لیل یعنی یوم نکل جاتا ہے، تو پھر لیل رات آ جاتی ہے، اور رات میں ہمیشہ چاند نہیں ہوتا مگر رات میں ستارے ہوتے ہیں، تو وہ جو نور دینے کا ذریعہ ہے وہ ہمیشہ رات میں نہیں ہے، وہ دن میں روزانہ سورج نکلتا ہے۔ تو دن کا تعلق سورج کا اور سورج کا دن کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے۔ دن بھی اوقات میں تقسیم ہے، وہ طلوع آفتاب والا دن، وہ چاشت والا دن، وہ قبل ظہر کا دن، وہ نصف النہار کا دن، وہ زوال آفتاب کا دن، وہ عصر کا وقت وہ دن، وہ غروب سے پہلے کا دن۔ جب دن مختلف لمحوں میں تبدیل ہو جائے تو وہ دن مختلف کیفیتوں کو ایجاد کرتا ہے۔ لہذا صبح کی کیفیت میری اور آپ کی کچھ اور ہے، چاشت کے وقت ہی میری اور آپ کی کیفیت کچھ اور ہے، ظہر کے وقت میں کچھ اور ہے، اور پھر عصر کے وقت میں کچھ اور ہے، اور غروب کے وقت میں کچھ اور ہے۔ جس پر کیفیتیں طاری ہوں وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے مولا علی کا عقیدہ توحید ہے، یہ مولا علی نے جو نہج البلاغہ میں عقیدہ توحید بیان کیا ہے کہ وہ ہے خالق کے لیے کیفیت
کہ خانہ کعبہ میں، مکے میں خانہ کعبہ میں اللہ ملتا ہے تو ہم اللہ کو محدود کر دیں گے، اور اگر اللہ کو محدود کر دیں گے تو پھر اللہ الصمد نہیں بول پائیں گے۔ تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، تھوڑی بات کرو۔ اگر اللہ کو ہم محدود کر دیں گے تو اللہ الصمد نہیں بول پائیں گے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ کا جسم کیوں نہیں ہے؟ چلو تھوڑا سا اور مجھ سے سن لو بھائی۔ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ ہم اپنے بھائیوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، ہم ان سے شدید اختلاف کرتے ہیں۔ توہین صحابہ پر بل پاس کرنے والوں، اس روایت کو اپنی کتابوں سے کیسے نکالو گے جس میں تم کہتے ہو کہ اللہ جہنم میں اپنی ٹانگ ڈال دے گا، جب جہنم پوچھے گی حل من مزید، اور بھی کچھ ہے ڈالنے کو، تو اللہ ٹانگ ڈال دے گا۔ جو اللہ کی توہین کرے وہ تو مسلمان۔ بھائی صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ہم اپنے بھائیوں سے شدید اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے بھائی، علمی اختلاف ہے۔ اللہ کے جسم کے ہم قائل نہیں ہیں۔ پھر جب جسم نہیں ہے تو رویت بھی نہیں ہوتا، اللہ کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ دیکھا جسے تسلی ہے، توحید بیان کروں، اس لیے کہ جسے دیکھا جا سکتا ہے نا، اس میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ قابل رویت جو بھی شے ہے اسے تین شرطوں کے ساتھ قابل رویت جانا جاتا ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ذرا دیوار ہمیں نظر آ رہی ہے، مائک ہمیں نظر آ رہا ہے، آج کیمرے بہت زیادہ ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں اور ان سے گھبراتا بھی ہوں۔ اس لیے کہ یہ ہمارے مہربان کے لیے کاٹنے میں بڑے ماہر ہیں، اور آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں، بیچ میں سے جو ان کی کام کا کلپ ہوتا ہے جس پہ یوٹیوب پر انہیں کچھ ہے، یہ تو آپ بول رہے ہیں، میں نے ممبر سے کچھ لکھا، اور پھر وہ جو آدھا کلپ چلتا ہے نا، پھر جواب ہمیں دینا پڑتا ہے کہ خدا کے واسطے پوری تقریر سن لو، ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ کہا تھا، ہم نے اس کے بعد بھی کچھ کہا تھا، اور ہمیں صفائیاں دینا پڑ جاتی ہیں کہ بھائی کے بیچ میں ایک تشریحی جملہ تھا، تو ہم نے تو پابندی لگوائی تھی بہت عرصے تک کہ ہمارے یہاں کی مجلس سے ریکارڈ نہیں ہوگی، اور صرف سرکاری مراد مجلس کا جو کیمرہ ہوگا بس وہی ریکارڈ کرے گا، جس پہ ہمارا تو کنٹرول ہوگا۔ ہم اس سے کہیں کہ بھائی ہمیں جو کہے آپ، تاکہ کل کبھی تو بہرحال زیادہ صلوات پڑھ لے رہا محمد۔ میرے یہ بچے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آدھی بات نشر نہیں کریں گے، اس کے کلپ نہیں کاٹیں گے، بات پوری نشر کریں گے، بات آگے بڑھے۔ جسے دیکھا جا سکتا ہے قابل رویت جو ہے، اس میں تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط اس میں ہونا، اس کے لیے قابل رویت منظر کے لیے جو نظر آئے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا جسم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جسم پر ہی جوہر چڑھتا ہے جسے رنگ کہتے ہیں، اور جس میں رنگ نہیں ہوتا وہ نظر نہیں آتا، اور رنگ چڑھتا ہی جسم پر۔ آپ ہوا پہ رنگ چڑھا کے دکھائیے، ہوا جسم نہیں ہے نا، اس پہ رنگ چڑھائیے ذرا، اس ممبر پہ رنگ چڑھا ہوا ہے، ان دیواروں پہ رنگ چڑھا ہوا ہے، آپ نے اور میں نے کالے سفید مختلف کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارا رنگ کالا گورا ہے، اس لیے کہ جسم پر جوہر چڑھتا ہے، جوہر یعنی کلر، رنگ، جی جسم پر رنگ چڑھے گا تب ایک شرط پوری ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کے پاس نور ایسا ہو جو اس پر غالب آئے۔ ابھی اگر یہ کیمرے روشنیاں جلائے ہوئے ہوتے نا، کیمرے چلائے اس کی لائٹ چل رہی ہوتی تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاتا،
کیونکہ یہ روشنی میری آنکھ پر غالب ہے. سورج کو دیکھ پاتے ہیں ہم؟ سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا. ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ نور ہماری اس نور سے پر غالب ہے. بہت بڑی روشنی سامنے چل رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آئے گا. تو جسے دیکھا جائے گا، جسے دیکھنا ہے، لازم ہے کہ اس پر ہماری آنکھوں کا نور غالب آئے. تیسری شرط قابل رویت وجود کے لیے یہ ہے کہ مناسب فاصلہ ہونا چاہیے. اگر مناسب فاصلہ نہیں ہوگا تو نظر نہیں آئے گا. آپ اپنے ہی ہاتھ کو آنکھ پہ رکھ کے ذرا بتائیے کیا نظر آ رہا ہے. آپ کوئی تحریر، کوئی کاغذ، کوئی بھی شے اپنی آنکھ پر رکھ کر بتائیے کہ کیا نظر آ رہا ہے. نظر ہی نہیں آئے گا. آپ سے کہا جائے گا ذرا دور ہٹاؤ، ذرا پڑھ کے بتائیے بھائی کیا دور ہٹاؤ. وہ آپ مناسب فاصلے پر لے کے جائیں گے تو آپ کو تحریر نظر آئے گی. فاصلہ ہونا ضروری ہے. یہ تینوں باتیں روشن ہیں. تو اب ذرا اللہ کے بارے میں سوچیے جس کا ہم سے فاصلہ ہی نہ ہو. بھائی ذرا ایسے ہی بولیے جیسے آپ اللہ کے علی پہ بولتے ہیں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں تم میں سے کس سے دور ہوں؟ تم مجھ سے دور ہو. اگر میں تم میں سے کسی سے دور نہیں ہوں تو اللہ تو دور ہی نہیں ہے. جب فاصلہ ہی نہیں ہے تو فاصلہ مناسب ہوگا تو دیکھیں گے. دوسری شرط یہ ہے کہ جسم ہو تو جوہر بنے. جوہر چڑھے گا تو نظر آئے گا. اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے. اللہ کا جسم نہیں ہے. اچھا کیوں جسم نہیں ہے؟ بچے ذرا غور سے سن رہے ہیں، مجھے میرے اوپر یہ ان کا احسان ہے. کیوں اللہ کا جسم نہیں ہے؟ اس لیے کہ جسم مکان کا محتاج ہوتا ہے. بڑی عنایت آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. جسم مکان کا محتاج ہوتا ہے اور مکان حدوں کا محتاج ہوتا ہے. اور جس کی حدیں بن جائیں اس کا پڑوس بنتا ہے، اور جس کی حدیں ہوں وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ سمجھ نہیں رہتا. سمدیت کے لیے لازم ہے کہ وہ محدود نہ ہو. اور جسم آپ کا وہاں ہے، یہاں نہیں ہے. میرا یہاں ہے، وہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جسم وہاں ہے، آپ کا وہاں ہے، میرا یہاں ہے. یہ ہماری آپ کے برابر والا آپ کی حد ہے، آپ کے پیچھے والا آپ کی حد ہے، آپ کے آگے والا آپ کی حد ہے. حدوں میں جو محدود ہو جائے وہ سمجھ نہیں رہتا. تو اللہ کا جسم نہیں ہے. نور کا تو عالم یہ ہے کہ جب ہم سے سورج برداشت نہ ہوتا ہو. بھائی میں ابھی اس نور کی بات نہیں کر رہا جس کے طفیل سے سورج بنا ہے. اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات. سیدہ کی برکت سے، سیدہ کے نور سے اللہ نے چاند اور سورج کو بنایا. زہرا کا لقب کبھی موقع ہو تو میں تشریح کروں. زہرا چمک، روشنی، جس کے ایک لقب سے سورج بنتا، اس کی ذات سے حسنین بنتے. تو میں تو ابھی بات سورج کی کر رہا ہوں جو دھول ہے سیدہ کے پیروں. ابھی تو اللہ کی بات. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور پھر جو سیدہ کا بھی خالق ہے اس اللہ کا نور کیسا ہے؟ نور السماوات والارض. اس کا نور غالب ہے ہر نور کے اوپر. تو پھر ہمیں وہ کیسے نظر آئے گا؟ جو میرے بھائی قیامت میں اللہ کو دیکھنے کے منتظر ہیں، مجھے ان سے ہمدردی ہے. اور ہمدردی اس لیے ہے کہ کم سے کم ان کے مزاج میں بھی انتظار ہے. وہ قیامت میں اللہ کو دیکھنے کے منتظر ہیں. مجھے ہمدردی اس لیے ہے کہ وہ کسی حد تک ہمارے ساتھ ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ ناممکن کے منتظر ہیں، ہم ممکن کے منتظر.
صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. بہت روشن عقیدہ ہے اور علمی طور پر سجا کر احترام کے ساتھ اگر اختلاف کیا جائے. میں اسی شہر میں حضرت مولانا طارق جمیل کے مدد سے جامعۃ الحسنین گیا اور پھر اس کے بعد طلباء بھی ان کے جامعۃ الحسنین گیا اور پھر وہ بھی ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. تو وہاں بھی ایک بہت بزرگ عالم دین نے اسے کہا کہ ہمارے پاس آپ کے کلپس موجود ہیں, آپ ہمارے خلاف بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اتنے پیار سے کرتے ہیں. یقین جانیے میرے بعض دوست میرے ساتھ تھے, اتنے پیار سے کرتے ہیں کہ ہمیں وہ برا نہیں لگتا. تو اگر علمی گفتگو, اگر احترام, تہذیب, اخلاق کے دائرے ہو تو آپ کی بات سنی جائے گی. اور اگر آپ ایک بات بھونڈے انداز سے کریں, چرا کر کریں, چٹکی بھر کے کریں تو اس سے بات تو جائے گی نہیں, اختلاف اور ہو جائے گا, فساد اور آ سکتا ہے. تو میرا اس وقت بھی سنی شیعہ میرا مجمع میرے محترم تشریف فرمائیں, اہل سنت تشریف فرمائیں. میں خود جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی ہوں. اچھا یہ شیعوں نے داد دی ہے مجھے. بات پڑھنے ذرا. صلوات پر محمد و آلہ محمد. یہ ایام اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ شاعر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ شاعر اللہ کون سے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں. یہ صفا اور مروہ اللہ وہاں ملتا ہے کیا؟ یہ جو جانور ہے قربانی کا جسے شاعر اللہ کہا گیا, اللہ اس کو دیکھ کر ملتا ہے کیا؟ پھر شاعر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نشانی. پھر حبل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رسی. تھک گئے آپ. یہ جو قرآن نے حبل اللہ کہا ہے, اللہ کی رسی, یہ کیا خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکی ہوئی ہے؟ یہ کہاں مکے میں ہے؟ یہ مدینہ منورہ میں ہے. یہ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ اس میں اللہ ارشاد فرمائے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اللہ کی رسی کہاں ہے جسے پکڑ کر ہم اللہ تک پہنچیں گے؟ پھر یہ صراط المستقیم کہاں ہے جو اللہ تک راستہ پہنچائے گا؟ یہ کوئی مشرق سے مغرب کی طرف ہے, یہ شمال سے جنوب کی طرف ہے, یہ کون سا راستہ ہے؟ پھر یہ سبیل اللہ کیا ہے؟ یہ قرآنی الفاظ ہے جو میں بول رہا ہوں. اللہ کا راستہ, صراط اور سبیل دونوں اللہ کے راستے ہیں, دونوں اللہ کے راستے ہیں, مگر دونوں میں ایک موٹا سا فرق ہے. قرآن میں صراط کی جمع نہیں آئی. قرآن کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن میں صراط کی جمع نہیں آئی مگر سبیل کی جمع آئی. سبلنا, ہمارے راستے, سبیل کی جمع. لیکن صراط مفرد آیا جب بھی آیا ہے. اسے میں ان بچوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے, ان تک بات منتقل کرنے کے لیے مثال دوں. پاکستان کے اندر ایک شاہراہ ہے جو اصلی ہے, جو بڑی ہے, جو پورے ملک کو جوڑتی ہے. اس شاہراہ کو ہم موٹر وے کہتے ہیں. ان کے سمجھانے کے لیے موٹر وے کہتے ہیں, جو مثال کے طور پہ کراچی سے چلے گی, بیچ میں موٹر وے نہیں ہے, پھر سکھا سے دوبارہ شروع ہو جائے گی اور پھر وہ اسلام آباد لا کے آپ کو پہنچے گی. یعنی یہ ایک ایسا راستہ ہے, چاہے کچھ عرصے دورانیہ میں موٹر وے نہ ہو مگر وہ موٹر وے کو جوڑتی ہے. حیدرآباد پہ آ کے منقطع ہے اور پھر سکھا سے دوبارہ, مگر دونوں کے بیچ میں بھی جو راستہ ہے وہ موٹر وے سے جوڑتا ہے. صحیح ہے. تو ایک راستہ ایسا ہے پورے ملک میں جو آپ کو کراچی سے لے کر مثلا چلاس تک, اور آپ کو مثال اسکردو تک اور لداخ تک آپ کو لے جائے گی, اور ادھر پیواڑ وہ اراچناب کے آخری پہاڑیوں تک, پیواڑ تک لے جائے گی. صحیح ہے. تو ایک راستہ ایسا ہے, مگر اس راستے تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں راستے ہیں. آپ
آپ کے فیصلہ آباد میں ہی 10 رستے ہوں گے جو موٹر پہ پہنچائیں گے. صحیح ہے. ہر شہر سے چھوٹے چھوٹے رستے ہمیں بڑے رستے پہ لے جاتے ہیں اور پھر اس بڑے رستے میں پہنچتے ہیں تو پورے ملک سے جڑ جاتے ہیں. تو ہر ملک میں صراط ایک ہی ہے اور اس صراط تک پہنچنے کے لیے سبیلیں بہت ساری ہیں. بھائی اللہ تک پہنچنے کے لیے صراط ایک ہی ہے جسے علی کہتے ہیں, اور علی تک پہنچنے کے لیے کبھی اجمیر شریف کا خواجہ معین الدین چشتی آئے گا, کبھی دہلی کے غریب نواز آئیں گے, کبھی کراچی کے جناب عبداللہ شاہ غازی آئیں گے, کبھی امام بری آئیں گے, کبھی شہباز قلندر نظر آئیں گے, کبھی شاہ لطیف نظر آئیں گے. توجہ ہے اب بات کی, یہ سارے اللہ کی سبیلیں ہیں جو صراط تک لے جاتی ہیں. لہذا سہون شریف, اوچ شریف, دہلی شریف, اجمیر شریف, مگر نجف اشرف. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. میں نے ایک جملہ کہا, بہت سے لوگوں کو مکے جا کر بھی اللہ نہیں ملتا. کچھ حج پہ گئے نا, اللہ لے جائے, جو گئے ہیں وہ تو تصدیق کریں گے کہ حج کا احرام مکے خانہ کعبہ سے باندھ کر لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مینا یا عرفات. ہمارے سنی بھائی پہلے مینا جاتے ہیں, پھر دوبارہ مینا جاتے ہیں, پھر وہاں سے عرفات آتے ہیں, پھر دوبارہ مینا آتے ہیں. اور شیعہ حضرات پہلے عرفات جاتے ہیں اور پھر مینا جاتے ہیں, مزدلفہ سے ہوتے ہوئے, مشعر الحرام سے گزرتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ بھی مستحبی فرق ہے, واجبی فرق نہیں ہے. یہ مستحبی فرق ہے, واجب سب کے ہاں سنی شیعہ کے حج میں ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سنیوں کے یہاں کوئی 8 طواف کے چکر نہیں ہے, ان کے بھی 7 ہی چکر ہیں. صفا و مروہ کے درمیان شیعوں کے یہاں کوئی 15 چکر نہیں ہے, وہ بھی اہل سنت کی طرح 7 ہی چکر ہے. جانا 1 آنا 2, اس طرح سے 7 ہے. جانے آنے کو نہیں ملا کر 1 بنائیں گے, ورنہ 14 ہو جائے گا. صلوات پڑھنے لگا محمد و آل. یہ جو حج کے مناسک ہیں, وہ سب کے ہمارے مشترک ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. تو مگر حج کا جب احرام باندھا جاتا, عمرے کا تو باب العمرہ سے, معاف کیجیے گا, مسجد عمرہ سے یا مشعر الحرام مزدلفہ سے یا مشعر الحرام سے جو ہے وہ احرام باندھا جاتا ہے, جو عمرہ جب ہم پہلی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن حج کا احرام مکے سے باندھا جاتا ہے, اور مکے میں بھی مستحب ہے, تھک رہے ہیں آپ, مکے میں بھی مستحب ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نیت کریں, اور پھر مکے کا احرام باندھنے کے بعد ہم مکہ چھوڑ کر, حج کا احرام باندھنے کے بعد ہم مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں. ارے بھائی سب لوگ مکہ آئے تھے, تم کہاں جا رہے ہو؟ سب لوگ خانہ کعبہ آئے تھے, تم کہاں جا رہے ہو؟ معلوم یہ ہوگا کہ پیغام کیا جا رہا ہے خانہ کعبہ منزل نہیں ہے, سنگ میل ہے. خبردار, خانہ کعبہ کو منزل مت سمجھنا. خانہ کعبہ تو تمہیں کسی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, خانہ کعبہ تو تمہیں کہیں اور لے جانے کا ذریعہ ہے, اور خانہ کعبہ کو اپنے لیے سنگ میل سمجھو کہیں جانے کے لیے. کچھ لوگ ہیں جو بیت میں ہی الجھے رہتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو بیت سے اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو اہل بیت سے اللہ اہل بیت کا خالق سمجھ میں آتا ہے. یہ منزلیں ہیں بھائی, یہ منزلیں ہیں. رستہ اللہ کا وجود, رستہ ہے یہ, ہدف اللہ کا وجود ہے, مقصد اللہ کا وجود ہے. توجہ ہے, بات آگے بڑھے. شاعر اللہ, عبد اللہ, نور اللہ, آیت اللہ, اسی طرح ایام اللہ, یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تک لے جائے وہ بنے گا
اس اضافے کا، اس مضاف مضاف الیہ کا نتیجہ ایام اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، صفت موصوف نہیں ہے. شاعر اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ صفت موصوف نہیں ہے. یہ مضاف مضاف الیہ بیان کر کے ہمیں اللہ کی طرف، ہمیں یوم اللہ کی طرف، اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یوم، حبل اللہ، نور اللہ، صراط الہی، ان سب کو کیسے سمجھیں گے؟ بس جس دن اللہ تم پہ روشن ہو جائے، جس دن تمہارے پاس جواب دینے کو کچھ نہ رہے، جس دن تم اللہ کے خلاف بولنے سے لاجواب ہو جاؤ، جس دن تم توحید کے خلاف سوچنے سے لاجواب ہو جاؤ، جس دن تمہیں اللہ ہے سمجھ میں آ جائے، وہی جگہ صراط ہے، نور ہے، وہی جگہ حبل اللہ ہے، وہی جگہ شاعر اللہ ہے، وہی یوم اللہ ہے. جس دن ہمیں ہمارے پاس، یعنی ہم تو نہیں ہیں الحمدللہ جو اللہ کے مخالف اور اللہ کے منکر ہیں، یا ہمارے ذہنوں میں وہ خناس ڈالتے ہیں، یا ہمارے ذہنوں میں وہ وسواس ڈالتے ہیں، یا ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر الٹی سیدھی باتیں ڈالی جاتی ہیں. لیکن جہاں ہم پر یہ روشن ہو جائے کہ وہ ساری دلیلیں جو اللہ کے خلاف ہیں وہ سب باطل اور اللہ ہے ثابت، جس ذریعے سے یہ بات ثابت ہو جائے، وہ صراط اللہ ہے، وہ سبیل اللہ ہے، وہ حبل اللہ ہے، وہ شاعر اللہ ہے، وہ یوم اللہ ہے. اور اگر وہ یوم اللہ سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ میں آئے گا کون وجہ اللہ ہے، کون عین اللہ ہے، کون لسان اللہ ہے، کون جب اللہ ہے، کون رجل اللہ ہے، کون ولی اللہ ہے. اب ایام اللہ، یا اللہ کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے موسیٰ انہیں اللہ کے ایام دہرا کے بتاؤ، بار بار دہراؤ. وہ جتنے یوم، جتنے ایام اللہ کی یاد میں ہیں اور اللہ کو ثابت کرتے ہیں، وہ ایام اللہ ہے. کنز الایمان کی حدیث سنا رہا ہوں، سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں ان عاشوراء ایام من ایام اللہ. سرکار فرما رہے ہیں عاشوراء اللہ کے ایام میں سے ایک یوم ہے. سب سے زیادہ جو ہمیں اللہ سمجھانے کا دن ہے، تھک گیا، سب سے زیادہ جو اللہ سمجھانے کا دن ہے وہ عاشوراء کا دن. عاشوراء میں اللہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے. علامہ نقل صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. نقل صاحب فرماتے ہیں، بہت بزرگ عالم بر صغیر کا آیت اللہ العظمی عالم دین، تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں. یہ بچہ بھی کوئی دلیل دے دے گا. جب کسی نے امام سے کہا تھا نا کہ مولا کیا توحید فطری ہے، حضرت نے فرمایا توحید فطری ہے. تو اس نے کہا توحید فطری ہے تو ہر شخص کے پاس دلیل ہونی چاہیے. حضرت نے فرمایا ہر شخص کے پاس دلیل ہے. کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، پڑھے لکھے کے پاس بھی دلیل ہو اور ان پڑھ کے پاس بھی دلیل ہو. تو امام نے فرمایا میرے ساتھ 2 قدم آگے آؤ. روڈ کے کنارے پر ایک خاتون چرخہ کاٹ رہی تھی. حضرت نے اسے آواز دے کر کہا بیوی تم پڑھی ہوئی ہو؟ کہنے لگی نہیں میں کسی سے کچھ نہیں پڑھی، مجھے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. حضرت نے فرمایا اللہ ہے؟ کہنے لگی ہاں ہے. حضرت نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ اس نے چرخے کا، اس پہیے کا دستہ چھوڑ دیا. جو دستہ چھوڑا تو وہ پہیہ آہستہ ہونے لگا، آہستہ آہستہ ہو کر رک گیا. کہنے لگا جب یہ پہیہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. فطری طور پر کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ ہے کو نہ مانتا ہو. مگر ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ ہے کو مانتے
مگر پھر کچھ دن کے بعد ہمارے ذہن میں کوئی خیال ڈالا جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ توحید کمزور پڑنے لگتا ہے. وہ ہم انسان ہے نا، بولو ہاں ہے نا، ہم انسان ہیں تو نسیان سے، اور نسیان یعنی بھولنا. ہم دلیلیں بھول جاتے ہیں، اپنی ہی قائم کرنا دلیلیں بھول جاتے ہیں. تو جو بھولنے والا وجود ہو اسی کے لیے تو کہا جا رہا ہے ذکرہم بایام اللہ، ان کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ. اور سرکار کو تو ایک ایسا حکم اللہ نے ارشاد فرما دیا، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے میرے حبیب بار بار دہراؤ. بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہر سال عاشورہ، میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں، روزانہ 5 مرتبہ ایک ہی ادا؟ ارے بھائی صبح کی کچھ اور کر لو تو اور اثر مغرب عشاء کے جملے بدل دو. دن میں 5 مرتبہ ایک ہی ادا، ایک ہی جملے. تم جب 4 گھنٹے میں بھول جاتے ہو، نہیں تھک گیا پہلا، تمہاری تو اتنی بڑی ضرورت ہے دہرانے کی، تمہاری تو اتنی محتاجی ہے بار بار دہرانے کی کہ دن میں 5 مرتبہ دہراؤ تب بھی تمہیں اللہ یاد نہیں آتا. اور سال بھر میں اگر حسین دہرایا جائے، تم کہتے ہو سال بھر بات وہی بات، ہر سال وہی بات. مسئلہ وہی بات کا نہیں ہے، مسئلہ تمہارے دماغ کا ہے. تم جس ذکر کو پسند نہیں کرتے اس کے خلاف فتوے دیتے ہو. مگر یاد رکھو حسین مولا کے قتل کا فتویٰ دینے والا بھی آج اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، مگر مولا حسین کا مزار ہمارے دلوں میں بنا ہوا ہے. قلب مومن ہے نا کہ مرقد حسین ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں میل کے فاصلے پر کربلا میں امام حسین کا مزار ہے. مگر ہماری تو کوئی خوشی نہیں ہے جس میں زیارت امام حسین نہ پڑھتے ہو. ہمارا تو کوئی غم نہیں ہے جس میں زیارت امام حسین نہ پڑھتے ہو. جی زیارت نامہ نہ پڑھتے ہو، سلام نامہ نہ پڑھتے ہو. ہمارا تو کوئی عید کا دن، یہ دونوں عید کے دن نماز عید مکمل ہی تب ہوتی ہے جب زیارت وارثہ پڑھی جائے. نماز عید چھوڑ کر نہیں جاتا کوئی، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے رہتے ہیں ساتھیوں کے ابھی زیارت امام حسین نہیں کی. زیارت امام حسین جب پیش نماز پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد نماز عید عین مکمل ہوتی ہے. ہم نماز واجب روزانہ 5 پڑھتے ہیں، 5 نماز کے بعد ہماری نماز میں تو حسن بڑھ جاتا ہے، ہماری نماز کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں. ہم سال بھر بعد یاد نہیں کرتے حسین. اور یاد رہے جو نماز حب حسین کے بغیر ہو وہ نماز منہ پہ ماری جائے گی. سرکار نے کیا فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ سجدے میں سر ہے، پشت حسین ہے، ایسے پڑھی ہے لیکن نماز. اور ایک دفعہ ہوتا نا تو شاید کوئی محترم صحابی کہتے کہ اس دن میں نماز میں نہیں تھا. ہاں وہ کہتے جی میں ان سے نقل نہیں ہوئی ہے، شاید وہ نہیں تھے. فلاں صحابی محترم کا راویوں میں نام نہیں ہے اس لیے کہ شاید وہ اس دن نماز میں نہیں تھے. 24 مرتبہ یہ ہوا. امام حسین نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھے ہیں، یہ 1-2 دفعہ نہیں ہوا، 24 مرتبہ ہوا کہ کوئی بھی رہنے نہ پائے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن جب نبی کا سجدہ طول پکڑنے لگا تو میں بالکل نبی کے عقب میں تھا. جب میں نے دیکھا کہ سجدے میں ذکر پر ذکر پڑھ رہا ہے. اچھا یاد رہے حسین کے آنے سے، حسین کی یاد میں سجدہ مختصر نہیں ہوتا، طویل ہو جاتا. حسین مولا کے نام پہ نماز چھوٹتی نہیں ہے.
مولا حسین کی محبت میں نماز چھٹتی نہیں ہے، نماز بڑھتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں بالکل عقب میں تھا، جب سرکار کا سجدہ طول پکڑنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہو گیا ہے، تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین نبی کے پشت پر تھے، تو میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کے حسین کو اتار دوں، تو اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا، نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ یا سالات الحسین، لبیک یا حسین، 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 یہ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ نماز اب چھوٹے گی نہیں، یہی مطلب ہے نا، یعنی ہماری نمازیں اب چھوٹیں گی نہیں۔ لبیک بول دیا بھائی، بولنے سے پہلے سوچتا نا، نہیں سوچ کے بولا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل اور بلند صلوات۔ کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، اس توفیق کے لیے بلند صلوات۔ کوئی واجب عمل ہم سے نہ چھوٹے، اس توفیق کے لیے بلند صلوات۔ بات آگے بڑھے۔ یوم اللہ، یوم عاشورہ، یوم عاشورہ یوم اللہ ہے۔ نقل صاحب فرماتے ہیں اللہ ہے پر انگنت دلیلیں، اللہ ہے یہ دلیل، اللہ ہے یہ دلیل، فرماتے ہیں مگر اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان۔ سبحان اللہ، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں مگر زبان پہ شکر کے کلمات ہیں، تسبیح الہی ہے۔ سب سے زیادہ جو تسبیح امام حسین کو پسند ہے وہ ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ امام حسین نماز شب کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس تسبیح کو کثرت سے پڑھتے ہیں۔ حسین کے گلے میں جب خنجر چل رہا تھا ہر ضربت پہ اللہ کی تسبیح تھی، بلکہ جب اس سے پہلے حضرت علی اصغر کا لاشا اٹھایا جو سب سے زیادہ امام حسین کے لیے امتحان کی گھڑی تھی، لاشیں تو بہت اٹھائی اور خوب روئے، اس لیے کہ جو انسان ہوتا ہے نا اس کا دل نرم ہو، تو امام حسین تو انسان کامل بھی نہیں، انسان اکمل ہے۔ عام انسان کا دل نرم ہوتا ہے، جو انسان کامل ہو اس کا دل اور نرم ہوتا ہے، جو انسان اکمل ہو اس کا اور دل نرم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی رحمت پر نبی مکرم زار و قطار ہو رہے تھے، ان کے فرزند حضرت ابراہیم، نبی مکرم کے فرزند حضرت ابراہیم کی جب رحمت ہوئی تو آپ زار و قطار ہو رہے تھے۔ اتفاق سے امام حسین کی عمر کے تھے وہ زار و قطار ہو رہے تھے، تو نبی کی ایک زوجہ محترمہ نے ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کم سے تھا، یہ تو بچہ تھا، تو فرمایا میں خود نہیں تمہیں سمجھا سکوں گا کہ میرا دل ٹوٹ رہا ہے، مجھے رونا آ رہا ہے، میں بے ساختہ رو رہا ہوں۔ یہ جو بے ساختہ رونا ہے نا یہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔
پھر امام حسین پر تو نبی مکرم امام حسین کی زندگی میں روئے. کہتے ہیں نا زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو جو شہید ہونے کے بعد زندہ ہو وہ شہید ہونے سے پہلے بھی تو زندہ ہے. تو ان کی زندگی میں نبی کیسے روئے؟ جب حضرت ام سلمہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سفر سے لوٹا ہوں, مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے, جو کوئی ملنے آئے تو اسے کہہ دینا نبی میں پہ استراحت ہے. ابھی حجرے میں گئے, کچھ دیر گزری تھی کہ امام حسین دوڑتے ہوئے آئے. نانی نانا آ گئے؟ فرمایا ہاں حسین تمہارے نانا آ گئے مگر وہ آرام کر رہے ہیں, اور مجھ سے کہا کوئی ملنے آئے تو اسے بھی بتا دینا. تو رک کر دھیمے سے لہجے میں فرمایا مجھے بھی روکا ہے. فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی, یہ نہیں بولا کہ کسے کہنا اور کسے نہ کہنا. امام حسین واپس لوٹے, ابھی اس حصے سے لوٹ کر دوسرے حصے میں, مکان کے دوسرے حصے میں دوسری طرف مڑے ہی تھے کہ حجرے سے نبی باہر آئے. بی بی فرماتی ہے سر پہ امامہ نہیں تھا, سرکار کے دوش پر ابا نہیں تھی, پیروں میں نالے بھی نہیں تھے, اور مجھ سے کہا میں سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا. اور جلدی جلدی آگے بڑھے, حسین کو گود میں لیا, اپنی آغوش میں لے کر حجرے میں آ گئے. بی بی فرماتی ہے کچھ دیر بعد نبی کے رونے کی آواز آئی. کہتی ہیں آواز جب پڑھنے لگی تو میں مجبوراً میں نے کیا دیکھا, حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے اور حسین کے سینے کا بوسہ دے رہے ہیں. کبھی حسین کے گلے کا بوسہ دے رہے ہیں, کبھی حسین کے لبوں کا بوسہ دے رہے ہیں, کبھی حسین کی پیشانی کا. میں نے کہا یا رسول اللہ ایسے آپ اپنے بچے کو پیار کر کر کے رو کیوں رہے ہیں؟ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے, کوئی زبردستی نہیں ہے, جہاں رونا جائز ہے. ائمہ ابن بیت نے حسین مولا پہ بلند رونے والوں کے لیے دعا کی. امام محمد باقر تو مصلی بچھا کے رونے والوں کے لیے دعا کی. امام جعفر صادق تو دونوں ہاتھ اٹھا کے حسین رونے والوں کے لیے دعا کی. امام رضا تو فرماتے ہیں یہ اپنا شبیر راوی ہے, فرماتے شبیر یہ اپنا شبیر جب ہمیں دنیا تمہیں گھیر لے تو دنیا کے غم میں نہ رونا, فقر کے دل حسین میرے جد حسین کو رونا, تمہارا غم ختم ہو جائے گا. تو ائمہ اہل بیت نے ہمیں بلند آواز سے رونے کا حکم دیا ہے. جب کربلا میں حسین عاشور کے دن لاشیں اٹھا رہے تھے تو لاشیں تو بہت اٹھائے مگر علی اصغر کے لاشیں پہ بہت ہو گئے. کبھی آگے جاتے ہیں نا اللہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رضا میرے خزائے ہی و تسلیم الجرے. وہ بڑا سخت امتحان تھا. اور اس وقت اس کے بعد جب امام حسین خود میدان میں آئے تو جو امام نے جہاد اپنے بابا کے انداز کا پیش کیا اس کی نظیر بھی نہیں ملتی. پیمانہ میں سارا قلب لشکر, عقب لشکر, صورت لشکر, جتنا بھی لشکر کے دستے ہوتے ہیں ان سب دستوں کو امام حسین نے مخلوط کر دیا. اور جب دستے کے اندر موجود دوسرے دستے میں داخل ہوئے تو پھر ایک دوسرے کو مطلب باری چلانے لگے. اور امام حسین کا جلال اتنا تھا کہ جہاں گھوڑا پڑتا تھا وہاں سے فوجیں بھاگتی تھی, اور بھاگتا ہوا سپاہی جب دوسری طرف جاتا تھا تو اسے سامنے سے حسین آتے نظر آتے. اور پھر آوازیں بلند ہونے لگی اللہ بچاؤ, حسین سے بچاؤ. کہ کچھ دیر کے لیے امام نے اپنا ایک عمل دکھایا ہے کہ میں کتنی طاقت اور کتنی شجاعت اور بہادری رکھتا ہوں. پھر جب فوجیں بھاگنے لگی نا اور علمان کی آوازیں آنے لگی تو امام گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہوئے اور پھر نہر کی طرف رک کر کے کہا عباس اٹھو میرے بھائی, میری آخری جنگ دیکھو, اجرکم اللہ. اور پھر آواز دے کر کہا عباس تمہارے تو سر کو کاٹ دیا, تمہارے تو بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اجرکم اللہ. ایک کوفے کا مسافر ہے جو واپس کوفے آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ دکانیں بند ہیں, بازار بند ہے, چہل پہل نہیں ہے, کوئی مرد نظر نہیں آ رہا. نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی. وہ کہتا ہے میں جب کوفے میں آیا تو مجھے منظر نظر آیا, پریشان ہو گیا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے. سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو گھر والوں نے استقبال کیا. میں نے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا بیٹا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے. تو بیٹی کا بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے, ایک بیابان ہے جہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اس باغی کو مارنے نہ گئے تو پھر سزا دی جائے گی. کہنے لگا بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟
کہ بابا نام نہیں بتایا جا رہا، بس کہہ رہے ہیں کہ سب کو جانا ہے اس باقی کو مارنے کے لیے، بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے، جلدی گھوڑا تیار کیے اور آپ بھی چلے جائیے تاکہ آپ کو کوئی سزا نہ ملے، آپ سے حکومت ناراض نہ ہو جائے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دوبارہ گھوڑے کی زین کسی، گھوڑے پہ بیٹھ کے پھر نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، بابا اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیورات بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے نکلا کربلا پہنچا تو جس وقت کربلا پہنچا تو عاشورہ کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک زخمی بوڑھا ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے اور ہزاروں کا لشکر ہے جو اسے مارنا چاہتا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے، جہاں وہ موڑتا ہے وہاں سے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی سے پوچھا تم اسے اکیلے سے کرتے کیوں ہو، تم تو ہزاروں میں ہو یا اکیلا ہے؟ تو اس نے بھاگتے ہوئے کہا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کہ آپ سے یہ کون ہے، مگر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ بس جنگ تو اس کے مرنے پر ختم ہو جائے گی، میں اسے مار دوں تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، چند ذرہ کا فاصلہ رہ گیا تھا، چند ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، ان کا گھوڑا آگے تھا، میں بالکل قریب آ گیا تھا۔ کہتا ہے میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ حملہ کروں اور ان کا سر اتار دوں، تو جیسے ہی میں نے ارادہ کیا تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے مجھے کیسے جاتا؟ تو میں جب رک گیا کھڑا ہو گیا تو پھر ان کی آواز آئی عبداللہ قریب آؤ، تو جب میں نہیں آگے بڑھا تو انہوں نے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نوازا حسین، میں علی کا بیٹا زہرا کا لال حسین۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے پیروں کا بوسہ دیا، ہاتھوں سے میں نے مسافہ کیا، آگے بڑھ کر امام کے گھر تلوار لے کے حفاظت کرنے لگا۔ امام نے فرمایا عبداللہ جاؤ واپس کوفہ چلے جاؤ۔ مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ فرمایا چلے جاؤ، کچھ دنوں بعد میری زینب آئی، اسے کچھ چادریں لا کر دے دینا، نبی زادیہ بے مدنہ و چادر ہو۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ مجلس ختم ہو گئی اللہ، ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک جملہ چہروں گزر گیا نا، ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، سلام ہو اس بیوی پر جس نے اپنے دونوں بچے حسین پہ قربان کر دیے، ایک علی اصغر، ایک سکینہ، ایک 6 مہینے کا بچہ، ایک 4 سال کی بچی۔ عزیزانو، یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے چل رہے تھے تو ایک بیوی تھی جو چلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی، مگر خیمے کی چوک سے اس کا سر لگتا تھا، پھر وہ راستہ بدل کے خیمے میں جانا چاہتی تھی۔ کہتا میں یہ سمجھا، آخری جملے میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ تو کہتا میں قریب آیا اور میں نے آ کے کہا بیوی تمہیں نظر نہیں آتا، آگے تو آگ چل رہی ہے۔ تو وہ خاتون مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں گئی، اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کے لائی۔ کہتا ہے تب مجھے پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اللہ، بس آخری جملے، امام سجاد کو چلتے ہوئے خیمے سے لانا کتنا مشکل تھا، اندازہ کیا آپ نے؟ چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، اس بچی کی ماں پھر چلی جاتی۔ جب جناب زینب نے فرمایا نا کہ بھابھی قافلہ تیار ہے، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، تو فرمانے لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ بس آپ ہی جملے،
جب امام سجاد نے آ کر کہا اماں قافلہ تیار ہے چلیے محفل میں آ کے بیٹھیے، حکم امام پا کر جناب رباب نے قبر سکینہ چھوڑ تو دی مگر مڑ مڑ کے بچی کی قبر دیکھتے رہے اور محفل میں آ کے بیٹھی، قافلہ چلنے لگا۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع یا زینب الوداع یا زینب کے نعرے بلند کیے۔ جناب زینب نے کچھ محفل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں کو آواز دے کر کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ تو ساری عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا بیوی حکم کریں گی، تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑا۔ اللہ اللہ آپ کو شام لے جائے، جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف نصیب ہو، اب کی دفعہ جب چاہے نا تو جاری سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑتی ہے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری خبر کا آتے رہیں گے۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، آخرین کے رزق میں عزت میں فرما، تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ مسافروں کو منزل عطا فرما، پاکستان کا بھلا کر خیر عطا فرما، اس کے دشمنوں کو یا اللہ ان کی اصلاح فرما، قابل اصلاح نہیں ہے تو انہیں برباد کر دے۔ پروردگارہ ہمارے ملک کی نظریاتی اور زمینی سرحدوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما، دو حاجات کی برابری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔